مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر مبنی فلمیں دیکھنا کیسا ہے، اور طویل سوال ہے کہ جس میں میوزک کی دھنیں بھی ہوتی ہیں۔ ان فلموں میں انبیاء کو جن ناموں کرداروں سے پکارا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کسی عام آدمی کو پکارا جاتا ہے۔ مثلا نجاشی کے دربار میں جناب جعفر طیار کے نام سے جس شخص نے کردار ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے ہم وہ کہتے ہیں جو محمد ہمیں کہتے ہیں، محمد نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک طویل سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے سوال کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور مقدسات جیسے صحابہ کرام ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کی شبیہات پر مبنی فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ڈاکیومنٹریز دیکھنا کیسا ہے؟ جواباً گزارش کریں کہ اس سلسلے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ عراق اور لبنان کے علماء کا موقف ذرا نرم ہے، جبکہ دیگر اسلامی ممالک بشمول پاکستان اور سعودی عرب کے علماء اس سلسلے میں انتہائی سختی کرتے اور لوگوں کو ایسی فلمیں بنانے سے، ایسی فلمیں دیکھنے سے روکتے ہیں، خصوصاً ایسی فلمیں جس میں انبیاء کرام کی شبیہات موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا۔ البیرونی نے ایک کتاب لکھی تھی الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، اس میں 25 خاکے موجود ہیں مقدسات کے، جس میں 5 کا تعلق براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دا میسیج نامی ایک فلم بنائی گئی جس کا ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ نجاشی دربار میں جاتا ہے اور پھر اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بقیہ تمام صحابہ کرام کے خاکے دکھائے گئے ہیں، اور وہ کردار جن لوگوں نے ادا کیے ہیں ان کا کردار کیسا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اداکار اور اداکارائیں ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر دا 10 کمانڈمنٹس نامی ایک فلم بنائی گئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی اور آپ کے احوال و آثار پر مبنی واقعات فلم بند کیے گئے۔ اسی طرح پچھلے دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات پر مبنی ایک فلم کیبل آپریٹرز نے دکھائی کہ جس میں بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو براہ راست انبیاء کرام علیہم السلام کی تنقیص کا مظاہرہ کرتی نظر آئی تھیں۔ تو ہم گزارش کریں کہ ایسی فلمیں بنانا، ایسی فلمیں دیکھنا جس میں خصوصاً انبیاء کا سکیچ بنایا گیا، انبیاء کی شبیہ بنائی گئی ہو۔ آج کل تو چونکہ بزنس چل پڑا ہے، پیغام پروڈکشن نامی ایک ادارہ ہے، یہ وہ فلمیں جو مصر سے بنائی جا رہی ہیں، لبنان، عراق سے اور اب ترکی سے بنائی جا رہی ہیں، ان کو مقامی زبان میں ڈب کرتے ہیں، اردو میں، ہندی میں اور مقامی زبانوں میں، پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ اور صحابہ کرام کے نفوس مطہرہ جس طرح عظمت و جلال کے حامل ہیں، یہ ان کے سکیچ بنانا اور اس طرح عامیانہ انداز میں مخاطب کرنا گستاخی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انتہا درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسی فلمیں جس میں تاریخی واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، اور تاریخی واقعات آپ کو معلوم ہے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کم سچے ہوتے ہیں، اور پھر بعض لوگ اسی کو عقیدہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے، عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا۔ تو آمدم برسر مطلب کہ ایسی فلمیں دیکھنا کیسا ہے۔ یاد رہے 59 اسلامی ممالک کے علماء کی اکثریت ایسی فلمیں بنانے اور ایسی فلموں کو دکھانے کے خلاف ہے۔ رہے چند احباب جن میں سے پاکستان کی بات کریں تو منہاج القرآن کے علماء ہیں، یا عراق و لبنان کے بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ایسی فلمیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ عشاقان مصطفیٰ کی بات کریں، عشاقان صحابہ اور ایمان والوں کی بات کریں، وہ ایسے کرداروں کو دیکھ کر قطعاً اپنے دل و دماغ میں کسی نبی کا تصور
تک لانے کے روادار نہیں ہیں۔ اس آقا نے مصطفیٰ تو نالین پاک کو بھی بغیر وضو کے چھونا گستاخی اور توہین سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نالین شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لوگ سروں پہ رکھتے ہیں، چہ جائے کہ ہم پوری کی پوری ہستی کی تصویر بنا لیں، اسکیچ بنا لیں، اس کی شبیہ بنا لیں۔ دونوں آراء آپ نے ملاحظہ کی، بعض اقلیت میں موجود علماء کے نزدیک دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ایسی فلمیں دیکھنا جائز ہے، بنانا جائز ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک ایسی فلمیں، ایسے اسکیچ یا شبیہات بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بعض تو اس کو حرام کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ ہر وہ فلم جس میں غیر شرعی چیزیں موجود ہوں، جس طرح آپ نے میوزک دھنوں کا ذکر کیا، جس طرح آپ نے عامیانہ انداز میں نبی کو مخاطب کرنے کا ذکر کیا، تو ہر فلم میں ایسی چیزیں وہ تو سب کے نزدیک متفق طور پہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو اقل علماء کے نزدیک اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے، ایسی فلمیں نہ بنانی چاہیے، نہ ایسی فلموں کو ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھنا چاہیے، نہ ہی پروموٹ کرنا چاہیے۔ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایسی اگر ڈاکومنٹریز بنائی جائیں جس میں اسکیچ موجود نہ ہوں، ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ اور اگر کیبل پہ چل رہی ہو، ٹیلی ویژن پہ، موبائل پہ، یوٹیوب پہ آپ کچھ سرچ کریں، ایسی فلمیں آ گئیں اور آپ نے اس کا ٹریلر دیکھ لیا یا 1-2 منٹ کا کلپ دیکھ لیا، تو اس بارے کیا حکم ہے؟ اس بارے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک فرضی خاکہ خیال کیا جائے۔ ایسی فلمیں حقیقت نہیں ہوتی، جس فرضی خاکہ ہے، فرضی خاکہ ہی تصور کیا جائے، مقدسات اور انبیاء کا عشر عشیر بھی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔